حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، انا ماہی، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کا معنی فرمایا جس سے کفر مٹتا ہے۔ میں حاشر ہوں، قیامت کے دن حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ اور پھر اس کی خود ہی تشریح فرمائی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ آخر بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا، متی وجبت لک النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو حضور نے اس کا جواب کیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ وہ مٹی اور پانی کے درمیانی مراحل میں تھے کہ میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ اپنے وصف حضور نے خود بیان کیے اور یہ حضور کا حق ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے پیار کرنا، حضور کی عظمتوں کو ماننا، حضور کی رفتوں کا اقرار کرنا، یہ تقاضۂ دین ہے۔ اس لیے حضور اس کو بیان کرنے پہ مامور ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں۔ اور محمد کیا ہوتا ہے؟ یہ حمد سے ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں، خوبی بیان کرنے۔ تو محمد کا معنی ہوا الذی یحمد حمدا بعد حمد، چونکہ یہ باب تفعیل ہے۔ اور طلباء سے پوچھئے جو کم از کم خاصیت ابواب پڑھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تفعیل کے خواص میں سے ہے کہ وہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، تحمید، کثرت حمد۔ صرف یصرف کا معنی پھرنا ہے، صرف یصرف تصریف کا معنی خوب پھرنا ہے۔ تو یہ تفعیل پہ جب کوئی بھی چیز لے کر آئیں گے تو اس کے معنی میں کثرت پیدا ہوتی ہے۔ تو حامدہ یحمدو کا معنی حمد کرنا ہے، اور حمدہ یحمد تحمید کا معنی خوب حمد کرنا ہے، اور اس سے محمد نکلا تو پھر اس کا معنی یہ ہوا الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زمانے بیت جائیں، صدیاں لد جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ محمد وہ ہوتا ہے تھک جائیں ہار کے ہاتھ باندھ کے کہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی تم سے بڑا ہے۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد کی تعریف ختم نہ ہو۔ الذی یحمد حمدا بعد، تو جو حضور کا نام ہی لے گا تو تعریف کرے گا، اس کا معنی یہ ہے۔ اچھا ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں عربی، لیکن عرب تو جانتے تھے کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے میٹنگ کی، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو تم تو اہل زبان ہو نا، اور محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، کہا پھر ایک کام کرو، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، بغض تھا، بھرا ہوا تھا نس نس میں۔ کہا ہم نام بدل لیتے ہیں۔ جی بدل لیں، کیا بدلیں گے؟ کہا مزمم رکھ لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو جس طرح باب تفعیل پہ محمد ہے حمد سے، اس طرح باب تفعیل سے ہی مزمم آتا ہے، اور یہ مذمت سے ہے۔ تو انہوں نے معاذ اللہ بار بار مذمت کیا گیا، اس معنی میں لفظ مزمم نام رکھ لیا۔ تو وہ اس طرح مزمم کہہ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرنے لگے۔ تو کسی صحابی نے سنا، دل دکھا، حضور کی خدمت میں آیا، کہ حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے رب نے ان کا منہ کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ کسی مزمم پر لعنتیں کر رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ہم حضور علیہ السلام کے لیے حضور کی مدح کی کوئی مجلس نہ بھی قائم کریں، جب اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو لفظ محمد ہی حضور علیہ السلام کا قصیدہ ہے، حضور کا نام ہی حضور کا قصیدہ ہے۔ اس لیے محمد محمد بولتے رہو، یہ زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ یہ میٹھا نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام
बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु। कितना मीठा नाम है, कितना दिल आवेज नाम है, अल्लाह अकबर। तो जब मोहम्मद कहें तो ये तारीफ होती चली जाती है। तो कहा अल्लाह ने उनके मुंहों को कैसे फेर दिया, वो किसी मुजम्मम को गालियां दे रहे हैं, मेरे रब ने मुझे मोहम्मद बनाया है। मुजम्मम कोई और होगा, मैं तो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु। तो अब इस ज़िमन में वो उल्टी लकीरें तराश करके किसके खाके बनाते? क्या वो शक्ल मेरे रसूल से मिल सकती है? हो ही नहीं सकता। तो वो किसी और के खाके तराश रहे हैं, मेरे महबूब का खाका तो तराशा ही नहीं जा सकता। खाके कैसे तराशोगे? रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब उससा दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। मिसल तो तब बयान करोगे मिसाल हो तो, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। ढूंढो ढूंढो पूरी कायनात, मोहम्मद की मिसाल ही नहीं मिलेगी। रब ने तो उस प्यारे का साया भी नहीं बनाया है, तो तुम खाके कहां से तराश लोगे? तुम किसी मुजम्मम की बात कर रहे हो, मोहम्मद मोहम्मद है, मोहम्मद मोहम्मद है। मोहम्मद के खाके तराशे नहीं जा सकते, मोहम्मद की शबी बनाई नहीं जा सकती। रब ने कायनात में एक ही मोहम्मद बनाया है। मिसले ऊ दलाल में मकाम तसव्वुर नेस, उसकी मिसल बज़्म आलम में मुमकिन ही नहीं है। खुदा ने वो सच्चा ही पन छड़िया है जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ये किसकी लकीरें तलाश रहे हैं, ये किसके खाके बना रहे हैं? मेरे मोहम्मद को रब ने बेमिसाल बनाया है। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। यहां तो लफ्ज भी गुंग हो जाते हैं, यहां तो लफ्ज भी साथ छोड़ जाते हैं। तेरे जलवों के आगे हिम्मत शरहो बयां रख दी, तेरे जलवों के आगे हिम्मत शरहो बयां रख दी। जुबाने बेनिगाह रख दी, निगाहे बेजुबां रख दी। जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी उठाइए, उनसे ताबी जाके पूछते हैं, तो वो रोने लगे, दीवार की तरफ रुख कर दिया और रोए और खूब रोए, और फिर रुख फेरा तो आने वालों से कहा कि लो सुइलत अन आसिफहु मा अतक़्तु, अगर तुम मुझे ये पूछने आए हो ना कि हुजूर कैसे थे, अल्लाह की कसम मैं ताकत नहीं रखता। ये कौन कह रहा है जो शाम सवेरे देखता रहा? पीर वारिस शाह ने भी कलम तोड़ ही दिया। जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं। जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राज हकीकत खोल दे नहीं।